بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. چہاردہ معصومین علیہم السلام کی حالات زندگی پیش کرتے ہوئے کتاب رہبران معصوم علیہم السلام کے سلسلے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت طیبہ کل مکمل ہو چکی ہے. اس کتاب کے اعتبار سے آج سلسلہ گفتگو 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يُورِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. تورات کے بعد زبور میں بھی ہم نے یہ لکھا کہ ہمارے نیکوکار بندے زمین کے وارث ہوں گے. قرآن کریم سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 105. صدیوں کے پردے سے صبر کے کوہسار کی طرح توسن عزم پر سوار آ رہا ہے. ظالموں کی سرکوبی کی خاطر اس کے آسمانی ہاتھوں میں تلوار چمک رہی ہے. فرزندان قرآن کے لیے ہدایت دمک رہی ہے. آئے گا اس طرح جس طرح اندھیری رات میں شہاب ثاقب آئے گا، اس طرح جس طرح خوف و ہراس کے جنگل میں قد آور صداقت. سر پر محمد کا امامہ، بدن پر محمد کا پیراہن، پاؤں میں محمد کی نالین، سینے میں محمد کا قرآن، ہاتھوں میں علی کی شمشیر اور محبت زہرا، صبر حسن، شجاعت حسین، عبادت سجاد، علم باقر، صدق صادق، بردباری کاظم، خوشنودی رضا، عطائے جواد، ہدایت ہادی، ہیبت عسکری کو اپنے ساتھ لائے گا. سراپا نبوت و ولایت کے جلوہ گری، تمام انبیاء کی پیغمبری، حضرت آدم کی طرح آدمیت کی بنیاد رکھے گا. نوح کی طرح ہزاروں سال کی زحمتوں کا بار پشت پر خدا کے منکرین کے مقابلے کے لیے آواز دے گا. ابراہیم کی طرح توحید کی آواز بلند کرے گا، مجسموں کو سرنگوں کرے گا. موسیٰ کی طرح ستم گر فرعونیوں پر حملہ کرے گا. عیسیٰ کی طرح مردہ انسانیت کو زندہ کرے گا. محمد کی طرح سارے عالم کو فلاح و بہبود کی صدا دے گا. حق ازلی کی عبادت کا آئینہ دار جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا، پیغمبروں کی وحی کی طرح موعظہ اس کی باتوں میں نمودار ہوگا. اس کی آواز صدیوں کا سینہ چاک کر دے گی. اس کی شمشیر آبدار فرعونیوں کو اہرام نامود میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی. جس کا قیام قیامت کے ہم پلہ ہے، دنیا میں ایک قیامت برپا کرے گا. جس کا ظہور دیانت کا مظہر ہے، دین کو ساری دنیا میں پھیلا دے گا. جس کے ہاتھ میں امامت کی پربرکت شاخیں ہیں، زمین کو آسمان سے ملا دے گا. جس کی باتیں وحی خدا کی ہم وزن ہے، فرشتوں کو انسان کی برابری کی دعوت دے گا. جب قیام کرے گا ضلالت کو خاک میں ملا دے گا. جب سر بلند کرے گا ہدایت استوار کرے گا. جس کا قیام تباہیوں کی انتہا ہے، جس کا نام ظلم و جور کی موت ہے، جس کا آغاز جابروں کا انجام ہے، جس کا دوام مصلحین کا استمرار ہے، جس کی غیبت ستم دیدہ عاشقوں کی شب دی روج، جس کا ظہور جابلب محبوں کی صبح و درخشاں ہے. ساری دنیا میں اللہ کی حکومت اللہ کے اذن سے قائم کرے گا. خلافت انسان کے عمیق اور ناشناس
نہ شناختہ مفہوم کو آشکار کرے گا، جس کا وجود اللہ کی عظیم نشانی، جس کی غیبت علم غیب کی تفسیر، جس کا ظہور قیامت کی پیشین گوئی، جس کا قیام ذمہ داریوں اور جہاد کی تفسیر، جس کا کلام قرآن کی تعویل، جس کی نگاہ گم شدہ لوگوں پر پیغمبرانہ محبت کا ابشار، وہی ہے جو دین کے کارواں کو منزل مقصود تک پہنچائے گا، پیغمبروں کے پیغام اور ان کی زحمتوں کو ثمربار کرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زندگی ایک نظر میں۔ اس میں مبارک ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے پیروکار کو امام قائم کا نام لینے سے منع فرمایا، بس اس قدر فرمایا کہ وہ پیغمبر اسلام کے ہم نام ہیں۔ ان کی کنیت بھی پیغمبر کی کنیت ہے، اور وہ جائز نہیں ہے کہ ظہور سے پہلے باقاعدہ اور اعلانیہ ان کا نام لیا جائے۔ لقب حضرت کے مشہور القاب یہ ہیں: مہدی، قائم، حجت اور بقیت اللہ۔ والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، مادر گرامی قیصر روم کی پوتی جناب نرجس۔ تاریخ ولادت جمعہ 15 شعبان سن 255 ہجری، پیدائش کی جگہ عراق کا شہر سامرہ۔ عمر مبارک اس وقت 1425 ہجری تک 1170 برس، اور جب تک خدا چاہے گا زندہ رہیں گے، اور جس دن خدا حکم دے گا ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ دوسرے مذاہب اور عقیدہ، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حضرت مہدی۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا عقیدہ یعنی الہی اور عالمی مصلح کا عقیدہ بہت سے دوسرے مذاہب اور ادیان میں بھی پایا جاتا ہے۔ نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت اور دوسرے ادیان جیسے یہود اور نصارہ، زرتشت، ہندو میں بھی ایک الہی مصلح کا ذکر ہے، اور ہر ایک اس مصلح کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے۔ ہندو مذہب کی کتاب وید، جسے وہ آسمانی کتاب سمجھتے ہیں، اس میں ہے: دنیا کی خرابی اور بربادی کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو خلائق کا پیشوا ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا، ساری دنیا کو اپنے دین کا پابند بنائے گا، مومن اور منکرین کے درمیان امتیاز قائم کرے گا، جو خدا سے چاہے گا ملے گا۔ زرتشت کے شاگرد جابا سب کی کتاب میں مذکور ہے کہ نازیوں کی سرزمین سے ہاشم کے فرزندوں میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا، جس کا سر بڑا ہوگا، بدن بڑا ہوگا، پنڈلیاں بڑی ہوں گی، اپنے خدا کے دین پر قائم ہوگا، ایک بڑی فوج کے ساتھ ایران کا رخ کرے گا اور اس کو آباد کرے گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور یہ اس کے عدل و انصاف کا اثر ہوگا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ زرتشتیوں کی مذہبی کتاب زند میں یہ تذکرہ ہے: اس وقت یزداں کی طرف سے بڑی کامیابی نصیب ہوگی اور اہرمنوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اہرمنوں کا سارا اقتدار زمین پر ہے، آسمان تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ یزداں کی کامیابی اور اہرمنوں کی مکمل شکست کے بعد دنیا اپنی اصلی سعادت کو حاصل کر لے گی، اور فرزند آدم خوش بختی کے تخت پر جلوہ افروز ہوگا۔ توریت کے سفر تکوین میں جناب اسماعیل کی نسل کے 12 اماموں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اسماعیل کے حق میں تمہاری دعا قبول ہوئی اور اس کو بابرکت قرار دیا، اس کو نسل کثیر عطا کی، اس 12 رہبر متولد ہوں گے اور ان کی امت بڑی عظیم ہوگی۔ جناب داؤد کی مزامیر میں ہے کہ نیکوکاروں کی خدا تائید کرے گا، نیکوکار زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید میں بھی یہ تذکرہ ہے: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يُورِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ داؤد کی زبور میں ذکر توریت کے بعد یہ بات ہم نے لکھ دی ہے کہ ہمارے نیکوکار بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ قرآن کریم میں بھی یہ ارشاد ہوتا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہیں ان سے خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین پر خلیفہ اور جانشین قرار دے گا، جس طرح ان سے پہلے خلیفہ اور جانشین مقرر کیے ہیں، اور جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اسے قائم رکھے گا تاکہ وہ میری عبادت کریں اور کسی کو میرا شریک قرار نہ دیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ ارشاد ہوتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان لوگوں پر احسان کرتے ہوئے جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے ہیں انہیں امام اور زمین کا وارث بنائیں گے۔ اس طرح کی آیات سے جس کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انجام کار دنیا کا نظم و نسق خدا کے صالح بندوں کے ہاتھوں میں ہوگا، یہ میراث ان کو ملے گی اور وہی اس دنیا کے رہبر اور پیشوا ہوں گے۔ اگر انسان صراط مستقیم سے ہٹ گیا اور خدا کے راستے سے منحرف ہو گیا تو گویا پستیوں کی آخری منزل تک پہنچ گیا، لیکن عن قریب اس انسان کا ضمیر بیدار ہوگا اور اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ طاقت و قوت کے بلبوتے اپنے علم و ٹیکنالوجی پر بے انتہا بھروسے اور جدید مادی علوم سے دنیا کا نظام سدھرنے والا نہیں ہے، اور یہ چیزیں کائنات میں عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ تمام چیزوں کو ایمان، وحی اور ولایت الہی کے سائے میں استوار کیا جائے اور ایک الہی اور عالمی رہبر کی رہبری میں گرداب ہلاکت سے نجات حاصل کی جائے اور ارتقاء کی منزلیں طے کی جائے تاکہ ایک ایسی عالمی حکومت قائم ہو سکے جو عدل و انصاف، امن و امان، صدق و صفا کی بنیاد پر قائم ہو۔ اسلامی روایات اور عقیدہ حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف۔ پیغمبر اسلام اور ائمہ علیہ السلام نے بارہا حضرت امام مہدی علیہ السلام، ان کا ظہور، ان کی طولانی غیبت، ان کی مختلف خصوصیات کے بارے میں ہر موقع و مناسبت سے حدیث بیان فرمائی ہے۔ ان کے اصحاب اور ان کے پیروکار کی کثیر تعداد نے یہ روایتیں نقل کی ہیں کہ کتاب الامام المہدی کے مؤلف نے اصحاب پیغمبر میں 50 اصحاب اور تابعین میں بھی 50 تابعین کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے حضرت امام مہدی کے سلسلے میں پیغمبر اسلام سے احادیث نقل کی ہے۔ مشہور و معروف شعراء کرام نے ان حدیثوں کے مضامین میں امام مہدی کی ولادت سے 10 سال پیشتر اپنے اشعار میں نظم کی ہیں۔ مشہور و معروف شیعہ شاعر کمیت انتقال 126 ہجری نے امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے اشعار پڑھے جس میں امام مہدی کے قیام اور ان کے ظہور کا تذکرہ تھا۔ اسماعیل حمیری انتقال 173 ہجری جب امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہدایت پائی اس وقت ایک طولانی قصیدہ پڑھا جس کے بعض اشعار یہ ہیں: وَأَشْهَدُ رَبِّي أَنْ قَوْلَكَ الْحُجَّةَ عَلَى الْخَلْقِ طُرًّا مِّن مُطِيعٍ وَمُذْنِبٍ، میں اپنے پروردگار کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ کا حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہر ایک کے لیے حجت ہے، خواہ وہ مطیع و فرما بردار ہو یا نافرمان و گناہگار۔ بِأَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ وَالْقَائِمَ الَّذِي تَطَلَّعُ نَفْسِي نَحْوَهُ بِتَتَرُّبٍ، انہوں نے فرمایا کہ ولی امر اور قائم جس کے لیے دل و جان سے مشتاق ہوں گے، لہو غیبتاً لا بد من ان یغیبها فصلی علیہ اللہ من متغیب، ان کے لیے غیبت ہے جس میں وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائیں گے، خدا کا درود ہو اس امام غائب پر۔ فَيَمْكُسُ حِينًا ثُمَّ يَظْهُرُ حِينًا فَيَمْلَأُ عَدْلًا كُلَّ سَرَقٍ وَمَغْرَبٍ، ایک مدت تک غیبت کے پردے میں رہیں گے اور پھر ظہور فرمائیں گے اور مشرق و مغرب کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ 3 صدی ہجری کے مشہور شاعر دعبل خزائی انتقال 246 نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک قصیدہ پڑھا جس کے بعض اشعار یہ ہیں:
فلولا الذی ارجوہ فی الیوم او غد تقطع نفسی اسعرہم حسرات، آج اور کل جس چیز کے وقوع کی امید ہے، اگر یہ امید نہ ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام کے اند و غم سے میرا دل پارا پارا ہو جاتا۔ خروج الامام لا محالۃ خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات، اور وہ امید امام قائم ہے، یقیناً وہ قیام کریں گے خدا کے نام اور اس کی برکتوں کے ساتھ قیام فرمائیں گے۔ یمیز فینا کل حق و باطل و یجزی علی النعماء والنقمات، اور وہ حق و باطل کو ایک طرح سے الگ کر دیں گے اور جزا و سزا دیں گے۔ جب دیبل ان اشعار تک پہنچے تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے خزائی، جبریل نے تمہاری زبان پر جاری کیے ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، جانتے ہو وہ امام کون ہے؟ دیبن نے کہا، نہیں معلوم، پس اتنا سنا ہے کہ آپ کی نسل سے ایک امام ظاہر ہوں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ امام نے فرمایا، اے دیبل، وہ میرے بعد میرا فرزند محمد امام محمد تقی، ان کے بعد ان کے فرزند علی امام علی النقی، اور ان کے بعد ان کے فرزند امام حسن عسکری امام ہوں گے، اور حسن کے بعد ان کے فرزند حجت قائم امام ہوں گے۔ ان کی غیبت میں ان کا انتظار کیا جائے گا، جب ظہور فرمائیں گے تو ہر ایک پر ان کا حکم نافذ ہوگا، ہر ایک پر ان کا حکم نافذ ہوگا۔ دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو خدا اس دن کو اتنا زیادہ طولانی کر دے گا کہ امام قائم کا ظہور ہو اور زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعراء گزرے ہیں جو ائمہ علیہ السلام کے معاصر تھے یا ان کے شاگردوں کے معاصر تھے، جنہوں نے اپنے اشعار میں صراحتاً یا اشارتاً امام مہدی اور ارواحنا فدا کا تذکرہ کیا ہے، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ائمہ علیہ السلام سے دریافت کرتے تھے کہ قائم آل محمد اور مہدی منتظر آپ ہیں۔ اس وقت امام علیہ السلام موقع اور مناسبت سے امام قائم علیہ السلام کے بارے میں بیانات ارشاد فرماتے تھے۔ یہ ان حدیثوں کی بے پناہ شہرت کا اثر تھا کہ حضرت امام زمانہ کی ولادت سے پہلے بہت سے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے جنہوں نے خود مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یا ان کی طرف اس طرح باتوں کی نسبت دی گئی اور اس سے غلط فائدہ اٹھایا گیا، جیسا فرقہ کسانیہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے 2 صدی پہلے وجود میں آیا۔ یہ لوگ محمد حنفیہ کو امام اور مہدی منتظر خیال کرتے تھے اور اس بات کے معتقد تھے کہ وہ نگاہوں سے غائب ہو گئے ہیں اور ایک دن ضرور ظاہر ہوں گے، اور اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے ان حدیثوں سے تمسک کرتے تھے جو پیغمبر اسلام اور ائمہ علیہ السلام سے امام غائب کے بارے میں نقل ہوئی ہیں۔ عباسی خلیفہ مہدی نے خود کو مہدی نام دیا تاکہ اس بہانے لوگوں کے مذہبی جذبات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ علماء اہل سنت اور علماء شیعہ کی کثیر تعداد نے اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں نقل ہوئی ہے۔ مسند احمد بن حنبل 241 ہجری میں انتقال کیا، صحیح بخاری وفات 256 ہجری، اہل سنت کی بے پناہ معتبر کتابیں، اور یہ دونوں کتابیں امام زمانہ جلّہ فرجہ الشریف کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہیں، اور ان دونوں کتابوں میں حضرت سے متعلق حدیثیں موجود ہیں۔ شیعہ کتابوں میں حسن بن محبوب کی کتاب مشیخہ، جس کے بارے میں تبریسی مرحوم کا قول یہ ہے کہ یہ کتاب امام زمان علیہ السلام کی غیبت کبریٰ سے 100 سال پہلے لکھی گئی، اور اس کتاب میں غیبت سے متعلق حدیثیں موجود ہیں۔ تبریسی مرحوم اس بات کی بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ شیعہ محدثین کی وہ کتابیں جو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہے، ان کتابوں میں بھی غیبت کی روایات موجود ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو کے سلسلے کو تمام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پیج نمبر 731 سے شروع ہو کے گفتگو پیج نمبر 741 تک پہنچ گئی ہے، لہذا گزارش ہے کہ اس عظیم کام کو لوگوں کی خدمت میں پیش کیجیے تاکہ ہماری آڈیو لائبریری کی صورت میں لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام۔